ثانية ولإعلان الثناء إليه ثانية وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلقة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي المكي المدني الصادق الأمين من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند محبت سے ذوق شوق سے عبادت نجات اور بخشش کی کامل امید سے جا کر پیدا ہوگا درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ بادشاہی میں جس نے فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے. سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے. سلام اس پر کہ خون کے پیاسوں کو جس نے قوائیں دی. سلام اس پر کہ گالیاں سن کر جس نے دعائیں دی. سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر کہ جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا.
سلام اس پر کہ جو امت کی خاطر راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو جاڑے میں فرش خاکی پہ سوتا تھا، سلام اس پر کہ جھولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ سنگ پہاڑوں نے جس کی گواہی دی، سلام اس پر کہ جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار آیا۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما لائق صد تعظیم و تکریم علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ حضرات بھی کچھ آج زیادہ ہی تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں، تو کوشش کروں گا اپنے بڑوں کی موجودگی میں انہی حضرات سے پڑھا ہوا سبق آپ حضرات کو مختصر لفظوں میں سنا سکوں۔ دعا فرمائیں پروردگار عالم مجھ نہ چیز طالب علم کی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو قرآن و سنت پر مبنی ہو اور اللہ ہم سب کے لیے عمل کر کے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز دوستو، اس کائنات میں ایک مسلمان اور مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی خزانہ، سب سے بڑی سعادت وہ امام الانبیاء رحمت کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ، جب بول دو انشاءاللہ تو بولیے درود پاک تو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت کی دولت ہے، دوسرے لفظوں میں سے یوں ڈھالا جا سکتا ہے آپ کی غلامی کی دولت ہے، آپ کے ذات اقدس پر ایمان لانے کی دولت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں دیکھا جائے تو اس دولت کی قیمت یوں نظر آتی ہے، حشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہوں گی، پروردگار عالم جب نیکیوں کا بدلہ انعام اور رحمت کی صورت میں دیں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ کلیمۃ اللہ تک علیہ السلام 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں کو ایک عمل کے بدلہ میں کہا جائے گا ایک نیکی کا ثواب دیا جائے، 2 عمل ثواب 2 نیکیوں کے بقدر، 3 عمل ثواب 3 کے بقدر، لیکن ذات نبوت سے نسبت اتنی بڑی دولت ہے، جب رسول اللہ کی امت کی باری آئے گی تو پروردگار عالم 10 کا پہاڑا سنائیں گے، ایک عمل پہ ایک نہیں، عمل ایک ہوگا، ثواب ایک عمل پہ اللہ 10 گنا زیادہ، یہ رسول اللہ کی نسبت کی برکت ہوگی۔ پھر کہا جائے گا من جاء بالحسن فلہ عشر امثالها، یہ صرف عام نیکی کی بات ہے، وگرنہ جس قدر خلوص زیادہ ہوگا 1 سے لے کر 70 پھر 700 پھر 60,000 پھر 70,000، سٹاپ اور کنارہ یہاں بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا تو پروردگار کی طرف سے ملنے والا انعام بڑھتا چلا جائے، یہ نسبت نبوت کی برکت سے ہوگا۔ یا اللہ دوسری بھی تو امتیں، فرمایا اس نبی کی امت ہے جو سب سے بڑے نبی تھے تو انعام بھی سب سے بڑا ملے، یہ رسول اللہ کی غلامی کی نسبت ہے۔ دنیا میں ایسا شخص جو رسول اللہ کی غلامی سے محروم چلا گیا، ان الذین کفروا
वमातु वहुम कुफ्फार, इस हालत में मौत आई कि उसका दामन रसूलुल्लाह की मोहब्बत और ईमान से खाली था। मातु वहुम कुफ्फार। अब माशर में बिल फर्ज वल महाल हो तो नहीं सकता, लेकिन ज़ाते नबूवत की निस्बत इतनी बड़ी दौलत है। मिल उल अर्ज़ ज़हाबा, रूए जमीन के बराबर उसके पास सोना, फिर एक जमीन नहीं, वमिथलहु माहू, एक जमीन के साथ एक और जमीन हो। तसव्वुर में लाओ, मंजर में लाओ, अक्स और नक्श और नक्श में लाओ, सामने लाओ। ये मस्जिद का कितना बड़ा हाल है, कितने मानो कितने टन सोना आ सकता है। किसी के पास इतना सोना हो, वो कहेगा मैं दुनिया का सबसे बड़ा मालदार हूं, मेरी नस्लें दर नस्लें खाएं, मेरा माल खत्म ना हो। तो जिसके पास मिल उल अर्ज, सिर्फ अर्ज नहीं, अल अर्ज, अल अलिफ लाम लिल इस्तिगराक, रूए ज़मीन के बराबर सोना हो। मशरिक से मगरिब, मगरिब शुमार से जुनूब, आसमान की छत और जमीन का फर्श, सारी की सारी खला सोने की हो। ये दो जमीनों के बराबर सोना दे के रसूलुल्लाह की निस्बत लेना चाहे, रब ये सारी दौलत ले लो, मुस्तफा के गुलामों में मेरा नाम शामिल करो। कुरान कहते हैं फलई युक़बला, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मालूम हुआ ज़ाते नबूवत की निस्बत इस कदर बड़ी दौलत है, दो जमीनों के बराबर सोना मिलकर भी इस निस्बत की कीमत को अदा नहीं कर सकता। इतनी बड़ी दौलत। साबका उम्मतों में देखो, जिस वक्त नेकी करते हैं तब सवाब लिखा जाता है, और वो भी एक नेकी का। रसूलुल्लाह की निस्बत मिल गई, कलमा पढ़ लिया, मुसलमानों की फहरिस्त में आ गए। अब दौलत इतनी बड़ी मिल गई, नेकी की ही नहीं, सिर्फ इरादा किया है, रब इरादे से ही नेकी का सवाब लिखना शुरू कर दिया। एक नेकी इरादा किए, अल्लाह असातिज़ा इकराम का भी, हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खाली साहब दामत बरकातुहु आलिया, और इससे कबल हज़रत मौलाना मलक खलील अहमद साहब दामत बरकातुहु आलिया का बयान भी था। अगर आपने इरादा कर लिया मैं अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगा, भले आपकी भी शादी हुई नहीं, इरादा पुख्ता, अभी से नेकी का सवाब शुरू हो गया। ये सब कुछ क्यों है? रसूलुल्लाह की निस्बत की बदौलत मिल रहा है। और इसके बरस अगर गुनाह का इरादा कर लिया, रब कहते हैं ना लिखो, अभी किया तो नहीं है। और जब नेकी कर ले, इरादे से एक नेकी शुरू हो गई, करके 10 गुना करेंगे, एक सवाब 10 का। इधर गुनाहों को देखे, अगर खता हो गई, रब कहते हैं अभी ठहर जाओ, शायद तौबा कर ले, फिर गुनाह करते हैं, अभी भी सब गुनाह नहीं लिखा गया, रब कहते हैं ठहर जाओ, शायद तौबा कर ले। ये लाडले नबी का उम्मती जो है ना, इससे नबूवत की निस्बत जो मिल गई है ना, तीसरी दफा जब गुनाह करते हैं फिर लिखा जाते हैं, और लिखने वाला कहता है रब गुनाह 3 किए हैं, 3 लिख लो। परवरदिगार कहते हैं उस वक्त 2 तो लिखे नहीं, अभी लिख रहे ना, हुआ 1 है तो गुनाह भी 1 लिख ले। फिर नबी की निस्बत की दौलत देखो, जब वो तौबा कर लेता है, रब गुनाह को माफ नहीं करते, ये तो होता ही होता है। ऐलान होता है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिकुम हसनात, जहां जहां गुनाह होते हैं गुनाह मिटाते जाओ, वहां वहां नेकियां लिखते जाओ। उससे बड़ी दौलत क्या है? भी गुनाह किया, नेकी तो की ही नहीं, सिर्फ तौबा के लफ्ज बोले। रब को नबी की निस्बत इतनी प्यारी है, इतनी लाडली है। लाडले नबी का उम्मती जो हुआ ना, तो गुनाह मिट भी जाते, और जहां गुनाह था रब वहां नेकियां लिख देते। इससे बड़ी दौलत क्या है? आइए इस निस्बत के हवाले से हर उम्मती के सीमा ज़ाते नबूवत से 2 काम है। कितने? असल में सुनाना ये चाहता था, भाई दरमियान में फजाइल आ गए, तो चूंकि मेरे सादे देहाती भाई बैठे हैं, चले किसी के काम की बात हो जाए, हो सकता है अल्लाह इसे मेरे नाम के लिए जरिए नजात बना दे। ज़ाते नबूवत की निस्बत से कितने काम? थोड़ा सा बोल दें, बस मैं आधे घंटे बाद पूरी कर दूंगा।
تقریباً 13-14 ہو گئی ہیں، اتنے باقی رہ گئے، تھوڑی سی مت کر، کتنے نسبتیں؟ تو جو نمبر 1 ذات نبوت کی ذات پر، ذات نبوت پر ایمان. نمبر 2 تعلیمات نبوت پر عمل. یہ دو نسبتیں ہر امتی سے اس کا تقاضا. نمبر 1 رسول اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل ایمان. نمبر 2 آپ جو مبارک تعلیمات لے کر آئے ان پہ عمل. یہ دو کام آپ کر لیں، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، فلاح اور کامیابی کی سند رب عطا کر دے. فالذین آمنوا وعزروه، بظاہر 4 لفظ رسول اللہ کی ذات پہ ایمان لائے، آمنوا به وعزروه، حضور کی تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا، آپ سے عقیدت کی. نمبر 3 وَنَصَرُوهُ، آپ کی نصرت اور حمایت کے لیے میدان میں آیا. نمبر 4 وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، رسول اللہ جو نور نبوت لے کر آئے، قرآن کی صورت میں جو نورانی تعلیمات لے کر آئے، شریعت مطہرہ کی صورت میں جو نورانی تعلیمات لے کر آئے، وَاتَّبَعُوهُ، اس کی تابعداری کی، اس کے اوپر چلا، اس کے مطابق زندگی گزاری. انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہے. اگر تقسیم کیا جائے تو یہ 4 نہیں، حقیقت میں 2 جملے بنتے ہیں. پہلے 2 کا تعلق ذات نبوت پر ایمان ہے. فرمایا وہ لوگ فالذین آمنوا به وعزروه، جو نبی کی ذات پہ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ محبت لازم ہے، ایمان کے ساتھ عشق لازم ہے، ایمان کے ساتھ وفاداری لازم ہے، ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی دل میں تڑپ اور جذبہ لازم ہے. پھر ایمان میں پکے ہو گئے. دوسری نسبت وَنَصَرُوهُ، نبی کی نصرت کی، حضور کی نصرت کا مطلب یہ ہے آپ کے دین میں رسول اللہ کی تابعداری کی، آپ کی شریعت کو قبول کیا، آپ کے اوامر پہ عمل کیا، نواہی میں آپ کی منہیات سے رک گیا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، رسول اللہ کی روشن تعلیمات پہ عمل کیا. آخری 2 کا تعلق تعلیمات نبوت سے، پہلے 2 کا تعلق ذات نبوت سے. آئیے ذات نبوت پر ایمان اور ذات نبوت کی تعلیمات، ان 2 کے ساتھ اللہ نے فلاح اور کامیابی کی سند کو جاری کیا ہے. ایمان کا تعلق میرے آپ کے باطن کے ساتھ ہے، عمل کا تعلق میرے آپ کے اعضاء اور ظاہر کے ساتھ ہے. ایمان کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے اور تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے. پھر دونوں میں نسبت یہ ہے، یاد رکھیں عمل تب مضبوط ہوگا جب ذات نبوت سے تعلق مضبوط ہوگا. جتنا تعلق ذات نبوت سے مضبوط ہوگا اتنی پاور اللہ آپ کے عمل میں پیدا کرے. یہ میں نے قصدن اور جان بوجھ کے موضوع پوری سمجھ سے اختیار اس لیے کیا ہے، جاتے جاتے آپ کو کچھ جملہ درس کر دوں اور اپنے درد بھی درس کروں. آج کل ہماری محافل اور ہمارے جلسے اور پروگرام اور کانفرنس زیادہ تر اس طرف ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی خصوصیات کا بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں. آپ تو بے مثل اور بے مثال ہستی ہیں. فالذی تم معناہ وصورتہ، آپ کی ذات وہ ہے جن پہ سیرت و صورت کے تمام مراتب مکمل ہو گئے، سیرت و صورت کے تمام درجات مکمل ہو گئے. فالذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم، اللہ نے سیرت اور صورت کے تمام مراتب مکمل کر کے ثم اصطفاہ حبیبا، اپنا محبوب بنانے کے لیے، اپنا حبیب بنانے کے لیے آپ کو چن لیا. منزہ عن شریک فی محاسنہ، یہ اپنے محاسن میں، اپنی خصوصیات میں، اپنے کمالات میں، اپنے انفرادی معجزات میں اور اپنی انفرادی تشخص میں
کسی دوسرے کو شریک نہیں رکھتے. منزہ عن شریک فی محاسنہ، رسول اللہ کے محاسن میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے اعمال میں دوسرا کوئی نبی بھی شریک نہیں. ولی کا تو تصور ہی نہیں ہے. کوئی رسول آپ کے پائے کا نہیں، کوئی پیغمبر آپ کے پائے کا نہیں. اور کہنے والا آگے بڑھ کر کہتا ہے فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فجوہر الحسن فیہ، آپ میں حسن و جمال کا جوہر وہ فرد کامل ہے، غیر منقسمی، جو اپنے اندر تقسیم کا تصور ہی نہیں رکھتا. جوہر حسن تقسیم نہیں ہوتا. یہ نبی کی خصوصیات ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہونا ہمارے مجمع کو پتا ہو میں نے لے کے کیا جانے اور عمل کیا کرنا ہے. پچھلے دنوں ایک پروگرام میں تھے، ہمارے ایک ساتھی بیان فرما رہے تھے، تو تقریباً گھنٹہ گفتگو کی، اور گفتگو کے بعد انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت حلیمہ کے گھر آنا جانا، بکریاں، حضرت حلیمہ اس شان کو بیان کی. یہ ساری رسول اللہ کی خصوصیات ہیں. وقت پورا ہوا تو کہنے لگے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بعد میں جب بیٹھے تو میں نے مزاق میں کہا حضرت نصیب عمل کی دے کرنا رسول اللہ کے نا. اب کی بکریاں دیکھ اللہ کے حبیب چلا رہے ہیں، بکریاں خود بخود بڑھ رہی ہیں، دودھ بھرے ہوئے ہیں، پیٹ بھرا ہوا ہے، گھاس خود بخود نہیں کر رہی. یہ آپ کی خصوصیات اسی چیزیں ہوتے عمل کر. تو معلوم کے ساتھ ان دو جملوں کو سمجھیے. ایک ذات نبوت، نمبر دو تعلیمات نبوت. ان دو کے ساتھ فلاح کا وعدہ ہے، اور ان دو کو وہ سمجھا ہے تو صحابہ مصطفیٰ نے سمجھا ہے. رب نے دونوں کو الگ الگ بھی بیان کیا، اس آیت میں اکٹھے بھی بیان کیا. جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے الگ طور پہ بیان کر کے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت نہیں کہا، اطاعت نہیں کہا، اتباع کہا. اس لیے کہ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، اور اتباع صرف حکم ماننا نہیں، نشانات قدم کو دیکھا. جہاں جہاں پہ قدم مصطفیٰ کے آئے انہی جگہ پہ اپنے قدم رکھنے. نبی کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، نبی کی پسند کو اپنی پسند بنانا، نبی کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا، حضور جیسی خوشی کرنا، نبی جیسی غمی کرنا، یہ اتباع ہے. اللہ نے تعلیمات نبوت کو بیان کیا. جہاں تک ذات نبوت پہ فنائیت کا تعلق ہے تو رب نے بیان کرنے کی انتہا کر دی. یہاں تک کہہ دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یاد رکھو آگے تو بڑی دور کی بات، ذات نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، نبی کی آواز کے ساتھ آپ کو اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے حبیب کو ویسے نہیں پکارتا. اگر ادنا سی بے ادبی ہو گئی، ذات نبوت کا مسئلہ دیکھیں فرمایا تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع. اعمال کہا، عمل نہیں کہا. ایک بے ادبی تو چاہیے تھا جیسے ایک گناہ کرتے نقطہ ایک لگتا ہے، ایک دو گناہ کیے دو لگ گئے، بڑھتا گیا تو نقطے بڑھتے گئے. لیکن ذات نبوت کے ساتھ چونکہ تعلق بیان کرنا تھا، اتنا مضبوط ہو ایک بے ادبی کی ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کے عمل ضائع، ساری زندگی کی نمازیں ضائع، ساری زندگی کے حج روزے ضائع، سب کچھ ضائع چلے گئے. وجہ ذات نبوت میں کمزوری آ گئی تو تعلیمات نبوت پہ عمل بعد میں ہے، ذات نبوت کے ساتھ تعلق پہلے. ذات کا مسئلہ اتنا اہم ہے. کہیں پہ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، وہ ٹھنڈی لکڑیوں کو استسباح نہ کہنا. لا اقسم بہذا البلد. مولا قاسم عمار صاحب دامت برکاتہ عالیہ، از مولا قاری امین گوہر صاحب، مولا فرحان صاحب، دیگر علماء کرام، میں سبق سنانے لگا ہوں. پچھلے دنوں تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے عجیب نقطہ ذہن میں ہے. پہلا نقطہ لا اقسم میں لام کو زائدہ مان لیا جائے.
اگر وہ لا اقسم لام نافیہ پھر مانا میں قسم نہیں کھاتا، حالانکہ ہم قسم کھا رہے ہیں تو ذات نبوت کی بات ہو رہی ہے، میری سمجھنا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لام زائدہ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، رب قسم کیوں کھا رہے ہو؟ بیت اللہ اس لیے کہا، پہلے بھی تھا، الفات مزدلفہ مینا اس لیے، حجر اسود اس لیے، فلاں مزاب رحمت اس لیے، فلاں فلاں چیزیں نہیں۔ واو کو حالیہ مان لیا جائے، لام الف لا کو زائدہ مان لیا جائے تو پہلا مطلب یہ ہے رب بتا رہے ہیں میں نے اس لیے قسمیں نہیں کھائی، یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو پہلے بھی تھی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو مانا حالیہ، حالت یہ ہے آپ نے ان گلیوں میں چلنا شروع کیا، ان گلیوں نے روح مصطفیٰ کے بوسے لیے، ان گلیوں کی فضائیں نبی کی زلفوں کے ساتھ ٹکرائی، ان گلیوں کی فضائیں نبی کے چہرے کے ساتھ ٹکر کھا کے آئی، تو مجھے فضا اتنی پسند آئی، جہاں تیری گلیاں لگی ہے مجھے ان گلیوں کی بھی قسم۔ دوسرا ترجمہ، لام کو زائدہ نہ مانا جائے، استفہام انکاری مان لیا جائے، استفہام انکاری۔ طلبہ بھائی سمجھتے ہیں اب لا اقسم بہذا البلد کا مطلب کیا ہے؟ رب کہنا چاہتے ہیں چونکہ آپ گلیوں میں چلتے ہیں، بھلا میں ان گلیوں کی قسمیں نہ اٹھاؤں؟ کاش تجھے تھوڑا سا میرے زوکرا بانجو نہ کم پڑا کرنا۔ ذات نبوت کے ساتھ تعلق بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے، میں قسم کیوں کر نہ کھاؤں، یعنی ضرور کھاؤں گا، استفہام انکاری، کیوں کر نہ رہو۔ مجھے وہ کہتے ہیں آپ بیان کریں گے، میں کہتا ہوں کیوں نہ کروں جب مجھے بلایا گیا، کیا مطلب کہ ضرور کروں گا۔ اب لا اقسم باللام کو اگر استفہام انکاری مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے رب کہتے ہیں بھلا اب قسمیں کیوں نہ کھاؤں، حضور جب آپ چلتے ہیں تو قسمیں ضرور کھاؤں۔ اور تیسرا مطلب، تیسرا نقطہ، لام کو نافیہ مان لیا جائے، پہلے زائدہ اب لام کو لام نافیہ مان لیا جائے۔ اب مطلب کیا ہے نفیوں کی قسم کی، اور ہلن کا معنی نکلنا، خروج کرنا۔ اب اس گناہگار طالب علم کے وجدان کو سمجھیے، اللہ کرے آپ کو سمجھا سکوں، اور ذات نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ اگر اس لام کو نافیہ مان لیا جائے اب مطلب یہ ہے رب کہہ رہے ہیں انت ہلن، جب آپ نکل گئے تو میں قسمیں نہیں کھاتا، میرا قسم کھانا تب تک ہے۔ انت ہلن، جب آپ اس میں ہیں، جب آپ نکل گئے، لا اقسم، اب میں قسمیں نہیں کھاؤں گا، اب مدینے کی کھاؤں گا جہاں آپ چلے۔ ذات نبوت کس قدر اہم مسئلہ ہے، ساری دنیا کہتی ہے ربا ساموں تک، ربا ہماری طرف توجہ کر، ربا ہمیں دے، رب میری التجائیں سن۔ میں کبھی پروردگار کو کہتا ہوں رب ساری کائنات تجھے کہتی ہے ساموں تک، میں اس کو محبت میں کہہ رہا ہوں، فتویٰ نہ لگانا، ربا آپ کسے تکتے ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں گھومتی ہیں، آپ کسے تصور میں لاتے ہیں، اگرچہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، نظر تو بالعموم سب پہ ہے، ایک ذرہ بھی رب کی نگاہ سے باہر نہیں ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، لیکن بطور خاص جس ذات کو رب تکتے ہیں، جسے رب دیکھتے ہیں، وہ میرا آپ کے آقا کی ذات ہے۔ فرمایا الذی یراکا 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 حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ نبی جب آپ رکوع میں جائیں میں رب آپ کے رکوع کو دیکھتا ہوں، حین تقوم جب آپ قیام میں جائیں میں اس وقت بھی دیکھتا ہوں، وتقلبک فی الساجدین جب آپ سجدوں میں جائیں، سجدے سے اٹھیں، مجھے منائیں، میرے لیے روئے، جبین نیاز کو میرے قدموں میں رکھے، نبی تجھے بھی دیکھتا ہوں، تیرے سجدے کی حالتوں کو دیکھتا ہوں، تیرے رکوع کی حالت کو دیکھتا ہوں۔ تو ذات نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم ہوا، ساری کائنات میں رب مجھے تکے، اور رب جسے تکتا ہے وہ ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ
کہاں چھیڑ دیا اپنے بھائی. قد نرا تقلب وجهك في السماء. یہ ذات مصطفیٰ ہی تو ہے. چہرہ تو اٹھاؤ, مجھے اتنا پسند آتا ہے. چہرہ آپ اٹھائیں گے, قبلہ میرا بدل دوں. آپ کی چاہتوں پہ قبلے کو بدل دیا, آپ کی دل کی رضا پہ میں نے قبلے کو بدل دیا. آگے جا رہا ہوں, آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. آئیے قرآن اور لے لیں. قرآن کریم میں صفحے انبیاء میں کسی نبی کی شان میں تنقید نہیں, لیکن محبت سے عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ سب سے بڑے نبی ہے نا, تو پروٹوکول رب نے سب سے بڑا دیا. آدم سے عیسیٰ کسی پیغمبر کی پوری زندگی کی قسم نہیں کھائی. یہ ایک ہی ہستی ہے, لعمرک اللہ القسمی. اللہ نے نبی کی پوری زندگی کی قسم اٹھائی. ہائے رب کو یہ ذات کتنی پسند ہے. اس زندگی میں خلوتیں میں تھی, جلوتیں میں تھی. آخر سارا وقت تو نماز میں نہیں گزرا, آخر ساری زندگی تو تہجد میں نہیں گزری, آخر زندگی کا ہر لمحہ تو رکوع میں سجود میں نہیں گزرا. کوئی نبی کے گھر کے معاملات بھی تھے, کچھ عائشہ کے ساتھ بھی تھے, ازواج کے ساتھ بھی تھے, بنات کے ساتھ بھی تھے, بیٹوں کے ساتھ بھی تھے, صدیق کے ساتھ بھی تھے. رب کہتا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک تیری ذات اتنی مقدس ہے, تیری ذات اتنی طہارت والی ہے, تیری ذات اتنی پاکیزہ ہے. میں نے بالعموم نہیں بالخصوص تیری پوری زندگی کو سامنے رکھ کے کہا لعمرک, مجھے تیری ساری زندگی کی قسم, مجھے تیرے بچپن کی قسم, تیری جوانی کی قسم, تیرے بڑھاپے کی قسم. میں نے کہا رب ساری زندگی, کہا ساری زندگی. تو ساری زندگی میں وہ لمحہ بھی ہے جب حلیمہ کی سواری پہ تھے, کہا اس کی بھی قسم. جب عائشہ کی گود میں تھے, کہا اس کی بھی قسم. جب صدیق کی گود میں تھے, کہا اس کی بھی قسم. لعمرک, پوری زندگی کی قسم. جب ذات سے نسبت پکی ہوگی پھر دل میں داعیہ پیدا ہوگا. ارے کمرے, اتنی بڑی ہستی کا تو ہوتی ہے, تو ان کے نقشے قدم پہ کیوں نہیں چلتا, ان کی تعلیمات پہ عمل کیوں نہیں کرتا. محفل سنی, نبی کی شان بڑی سمجھ آئی. کسی اور طرف تب دیکھیں جب نبی سے بہتر کوئی ہو. خدا سے سب کچھ مانگ لیا, تجھے مانگ کر کون کہہ دو, مہربانی تھوڑی جی کہہ دو. خدا سے سب کچھ مانگ لیا, تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اس دعا کے بعد اب دوبارے ہاتھ نہیں اٹھتے. ہمیں اس آنکھ کی ضرورت ہی نہیں جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کسی اور طرف دیکھے. ہمیں اس زبان کی ضرورت ہی نہیں جو نبوت کے لیے فدا ہو کے کسی اور کے بول بولے. یہ زندگی کی ایک ایک حرکت, دل کی ایک ایک دھڑکن, سانسوں کا چلتا ہوا ڈورا, ایک ایک سانس ذات مصطفیٰ کا غلام بن جائے. جب نبی کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا پھر دل میں داعیہ پیدا ہوگا. آپ جیسا تعلق صدیق نے مضبوط کیا تھا تو عمل میں صدیقی بن جائیے, وہ عمل میں فاروقی بن جائیے, عمل میں عثمانی بن جائیے, عمل میں علوی بن جائے. تختے دار پہ لیٹے گئے, آگ کے دہتے ہوئے انگاروں میں چلے گئے, نہ ذات مصطفیٰ کو چھوڑا نہ تعلیمات مصطفیٰ کو چھوڑا. ایسے بن جائیے. یہ جذبہ تب ہوگا جب رسول اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا. نبی کی ذات سے تعلق بھی مضبوط رکھیں, عمل کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھیں, لیکن ذات مصطفیٰ مقدم ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑے 5 منٹ ہو اجازت ہے, گا تھوڑی کنارے آ رہی ہے. آج کل ان دونوں بھی حملے ہو رہے ہیں. یاد رکھو مسلمان بھائیوں, پہلا ہمارا مغربیت, مغرب اور یورپ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کا عمل ذات نبوت سے ہٹائیں. وہ سمجھتے ہیں عمل تب ہٹے گا جب یہ نبی کی ذات سے تعلق میں کمزور ہو. ظاہر بات ہے جب تعلق ذات میں مضبوط ہے تو عمل مضبوط ہوگا. ذات میں عمل تعلق کمزور ہے تو عمل میں کمزور ہوگا. میرے اور آپ کے بچے, ہمارے بچے ہونے کے باوجود میرے اور آپ کے پاس ہوں لیکن ہمارے ساتھ نہ رہیں. مغرب یہ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی بچی میرے اور آپ کے گھر میں ہو لیکن ذہن میری اور آپ کی نہ رہے.
آج کی 7 سال کی بچی اور میرا مسلمان بھائی بھی بڑے فخر اور بڑے ناز سے کہتے ہیں میں نے فلاں میڈیم اسکول میں داخل کروا، فلاں جہاں نکر پہنی جاتی ہے، آدھی قمیض پہنی جاتی ہے، مضبوط جسم کے ساتھ لگا ہوا لباس پہنا جاتا ہے، ناراض نہ ہونا اگر دوپٹے کی بات کریں، کہتا ہے جی سر تے بوجھ بن ہے، ایسی اوکھی گل ہے، بڑی ہو کے چادر نہیں لگے گی، خیر ہے مولوی نہیں۔ پیارے بھائی کچھ غور کر، حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہاں تو مسلمان کی بچی ہے، میرے آقا کی تعلیمات یہ تھی، کافر کی بچی آ رہی تھی تو رسول اللہ نے اپنی چادر دے کے کہا اس کے سر ننگے، سر کو ڈھانپ دو، کملی والی اپنی نہیں ہے، بیگانی ہے، کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو چاہے بیگانی۔ نبی کی تعلیمات ہے، راستے کے دونوں جانب اگر دو شیزہ نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں نیم ننگا لباس پہنا کے، رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں نے کہا پتہ چلا ہے آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ایمان کمزور ہو تو عمل خود بخود کمزور ہو جائے گا، لہٰذا اپنی طرف بلاؤ، انہیں دعوت دو۔ تعلیمات نبوت پہ عمل پکا تھا کیونکہ ذات نبوت کے ساتھ عمل پکا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے کہا حضور کے ساتھ تعلق اگر پکا ہے تو نبی کی تعلیم کو سامنے لاؤ۔ آقا نے کہا ہے یغضوا من ابصارکم، ایمان والے چلو تو آنکھوں کو پست رکھو، 3 میل آگے گزر گئے کسی ایک کی بھی نظر نہیں پڑی، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہے، اور یہ تو نبی میں کھڑے ہیں، یہ تو انسان ہی نہیں یہ بشر ہے۔ نبی کے ساتھ ذات کا تعلق مضبوط تھا، عمل اتنا مضبوط ہوا، وہی جملہ جو زلیخا کی سہیلیوں نے ایک پاک دامن اور معصوم پیغمبر حسن کے مالک حضرت یوسف کے لیے کہا، آج اسی طرح کا جملہ ان عورتوں نے صحابہ مصطفیٰ کے لیے کہا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں یہ تو فرشتے لگ رہے ہیں، انسان ہوتے تو ہمیں دیکھتے نا۔ نتیجہ یہ نکلا ان آنکھوں نے والضحیٰ کا مکڑا دیکھا، اور جو ذات نبی کے ساتھ پکے ہوں وہ دنیا کی گندی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ذات کے ساتھ تعلق مضبوط چاہیے، عمل مضبوط ہوگا اور ناروں سے ہٹ کر۔ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں ایک دوسرا حملہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے ملک میں رہنے والے دشمن رسول اپنے اوپر اسلام اور ایمان کا لیبل لگا کر قادیانی اور مرزائی ذات نبوت سے تعلق کمزور کرتے ہیں۔ راستہ کون سا اختیار کیا؟ تعلیمات نبوت، اس کو مقدم کیا، حضور کی ذات کو پیچھے کر دیا۔ بات کریں سب سے پہلے کہیں گے دیکھو جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہاں حضور کی ذات کی بات کی ہے یا عمل کی ہے؟ بولو بولے بھائی ہمت کرے، بس نتیجہ نکال رہا ہوں، ذات کی عمل کی؟ جی ہم روزہ رکھتے ہیں، کعبہ و قبلہ مانتے ہیں، مدینہ کو ہم مانتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، اے مولوی پھر بھی سب کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعلیمات پہ عمل کرتے جاؤ، ذات نبوت پہ بحث نہ کرو، حالانکہ تعلیمات ثانوی درجے میں، دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے پہ ذات نبوت۔ یہی وجہ کوہ فران سے جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے نماز پیش نہیں کی، روزہ پیش نہیں کیا، حج اور زکات کو پیش نہیں کیا، بلکہ اپنی ذات کو پیش کر کے کہا مجھے بتاؤ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے کیسا پایا، لبثت فیکم عمرا، زندگی کا طویل حصہ گزارا۔ تو ذات نبوت کو دیکھ کے اپنے اور بیگانے سب کہنے لگے جربنا لک مرارا، ایک نہیں 2 دفعہ نہیں، مرارا، بار بار آپ کا تجربہ کیا، جربنا کا، ہم نے بار بار آزمایا، پھر کیسا پایا، ما وجدنا کا الا صدقا، جب بھی پایا ہمیشہ سچا پایا۔ حضور نے پہلے ذات کو رکھا ہے کیونکہ عمل ذات سے قائم ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بدبخت تو آؤ اگر اس کانے دجال کی بات کرتے ہو، عمل کی بات بعد میں ہوگی، ذات کو پہلے رکھا جائے گا، اس کی ذات کو پیش کرو۔ نبی تو بڑی دور کی بات ہے تو اسے شریف انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے ذات نبوت کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا
عقیدہ مضبوط ہوگا تو عقیدے کے ساتھ خود بخود عمل مضبوط ہوگا. اس مضبوطی کی نشانی یہ ہے دعویٰ نہ کرنا پڑے, عمل بتائے. یہ نبی کی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے, نبی کی تعلیمات پہ بھی عمل. مجھے ایمان سے بتانا کسی باپ کو کبھی اشتہار لگانا پڑا ہے کہ مجھے اپنے بیٹوں سے پیار ہے؟ کیوں جی؟ کہیں تسی لایا ہے کیا؟ بینر کدی لایا ہو جی مینوں اپنے پتر کا بڑا پیار ہے. آپ کا عمل بتاتا ہے. سارا دن دفتر میں کیوں بیٹھا ہے؟ کہتا ہے اولاد کے لیے. بیرون چلا گیا, کہتا ہے اولاد کے لیے. سخون پسینہ ایک کر رہا, کہتا ہے اولاد کے لیے. گرمی کے تھپیڑے لگاتی ہوئی دھوپ کے دھکے برداشت کرتا ہے, کہتا ہے اولاد کے لیے. عمل بتا رہا ہے اسے اولاد سے پیار ہے. آؤ میرے آپ کی شادی کا انداز بتائے, ذات نبوت سے پیار کرتا ہے, تعلیمات نبوت پہ کاربند ہے. مرد ہو جائے ہمارا عمل بتائے, خوشی کا طریقہ ہو ہمارا عمل بتائے, غمی کا طریقہ ہو ہمارا عمل بتائے. مضمون ایک لمبا لے کر آیا تھا لیکن چند کلمات کہہ دیے. اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ذات نبوت, تعلیمات نبوت کی برکت ہے. ایک آنکھ کا آنسو ندامت سے بہانے کی دیر ہے. رب کی قسم اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر. یہ وائرس نکلے ہوئے نا, وائرس کہتا ہے اس وائرس کا علاج اس میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے. یاد رکھو دوستو, جس جگہ پہ دوائی لگائی جائے وہ وہاں پہ اثر کرتی ہے. کیمیکل لگتا ہے, جہاں پہ کیمیکل لگتا ہے وہیں پہ صفائی ہوتی ہے, جہاں پہ تیزاب لگتا ہے صفائی وہاں سے ہوتی ہے. یہ آنکھ سے نکلنے والا قطرہ واحد قطرہ ہے, نکلتا آنکھ کے باہر سے ہے. صفائی اللہ انسان کے اندر کی کرنے ہے اور میرے نبی کی تعلیمات میں ہے. پھر اللہ صاحب کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. عدالتیں معاف کر دیتی ہیں لیکن ریکارڈ برقرار رہتے ہیں. سن 2022 میں 21 اکتوبر کو جمعے کے دن میں فلاں کو کچھ کیا گیا, فلم دی بلینڈ فلاں کو کچھ کیا گیا, یہ ہو گیا, ریکارڈ میں باقی رہتا ہے. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلیمات یہ ہیں, رب ریکارڈ بھی معاف کر دیتے ہیں, لکھنے والے فرشتوں کو بھی رب بھلا دیتے ہیں. تو پھر بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری کم بختی ہے. آؤ نبی کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط کریں, تعلیمات پہ عمل کریں. اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس زبان کے ٹکڑے کو رسول اللہ کی ذات پہ درود پاک سے ترک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چھوٹا سا درود ہے. کون اللہ کے گھر میں پکا وعدہ کرتا ہے؟ زیادہ نہیں تو ایک تصویر گزارنا پڑے گا. کچھ تھلے میں بڑا کس چیز کا وعدہ کروا رہے ہیں؟ گزارنا کیا پڑھنا ہے؟ صرف ایک. ویسے 3 کے عدد سے اکثر شروع ہوتا ہے, کثرت کی تعداد شروع ہوتی ہے, زیادہ کر لیں 2.5 سے 2.25 منٹ لکھتے ہیں. میں نے بار بار گھڑی دیکھ کے دیکھے, صرف 2.5. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ کو کوئی ہدیہ دیتا آپ جواب میں ہدیہ ضرور دیتے, پاس نہ ہوتا کسی سے لے کے دے دیتے. وہ ہو سکتا ہی نہیں امتی درود کا ہدیہ بھیجے وہ نبی جواب نہ دے, بدلہ نہ دے. ضرور ملے گا اور یقین سے پڑھو. مسجد نبی نے ایک شہر میں کہا, عربی میں کہنے کہ مولوی جی حل تعلم الجوال, موبائل جانتا ہے؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں, جو تھوڑی بوڑی آتی. میں نے جواب دیا, اس نے بڑی عجیب بات کی. کہتے جیسے موبائل پہ بات کرتے ہو نا, ہزاروں کروڑوں میلوں کا فاصلہ, بھائی کہاں بیٹھا ہوا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ آلہ انگریز اتنا بنا دیے کہ کوئی تار کوئی نہیں, کنیکشن کوئی نہیں, آواز جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے, تو رب کی طاقت تو اس سے کہیں زیادہ ہے. ہو سکتا ہی نہیں آپ پڑھیں پہنچایا نہ جائے اور وہاں سے سلام کا جواب نہ آئے. ہو سکتا ہی نہیں. جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں تو وہ روایت سامنے آتی ہے, اسے کوثر پہ حضور بعض امتیوں کا نام لے کے کہیں گے تعال ادھر آ, میرے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی. تو یہ گناہگار امتی فرد محبت میں رو کے کہے گا, اللہ کے حبیب میرا نام کیسے جانتے ہو, مجھے پہچانتے کیسے ہو؟ تو کملی والا کہے گا دنیا میں تو مجھے سلام نہیں ملتا تھا, مجھے بتایا جاتا تھا
فلاں بن فلاں آپ کو سلام کر رہا ہے، فلاں بن فلاں آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آج کسی سے روزانہ سلام دعا کرے، فون کرے، 10 دفعہ حال پوچھو، اس کو ہمیشہ یاد رہے گا یار بندہ روز سلام کرتا ہے۔ ویسے بھی ہماری عادت ہے چلتے پھرتے وڈیرے سے سلام کرتے، چودھری صاحب السلام علیکم، ایم پی اے صاحب السلام علیکم۔ اور میں نے کہا جاتے جاتے ہر وقت سلام کیوں کرتا ہے؟ وہ سیانا بندہ کہتا ہے بھائی بڑا بندہ ہے، ادھر کام پہ سکتا ہے، اوکھے میرے کام آ جائے گا۔ میں نے کہا تو نے مسئلہ حل کر دیا۔ اگر وڈیرے سے، چودھری سے، ایم پی ایم ایل اے سے سلام اس لیے بناتا ہے اوکھے میرے کام آئے گا، تو حشر سے مشکل وقت کوئی نہیں، حشر کو اوکھا ویلا کوئی نہیں، اوکھے کام آئے گا تے تیرا درود بڑا کام آئے گا۔ واپس سے، ذوق سے، شوق سے ہر روز حضور پہ درود پڑھیں گے، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ۔ اور دوستو ایک کام کریں، اپنے آقا کی سیرت کو عام کریں۔ جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ آخر